أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى آدائهم من الأمان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلهي كفى بالزنا أن أكون لك عبدا وكفى بي فقرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما أحب صلاة عزیزان محترم بزرگان دین و ملت اس سلسلے کی آج کی آخری مجلس امیر بیان مولا متقیان اپنی مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے پالنے والے اے میرے اللہ اے میرے خدا میری عزت اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مولائے کائنات اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ جب امام کی پوری زندگی دیکھیں گے تو امام اپنی پوری زندگی میں انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، انسان کو عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ عبادت ہم نے اور آپ نے کچھ جگہوں پر منحصر کر دی ہے کہ مثلا ہمارے یہاں جب کبھی بھی لفظ عبادت کہا جاتا ہے تو فوراً انسان یہ سوچتا ہے کہ عبادت کا مطلب نماز، روزہ، حج یا بقیہ جو عبادات ہم نے اور آپ نے تصور کیے ہیں، لیکن اللہ کسی اور کو عبادت کہہ رہا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، مثلا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، نیت سے لے کر کے سلام تک، یہی انسان اپنی اس 2 رکعت عبادت کو اپنی اس 2 رکعت نماز کو بندگی بھی بنا سکتا ہے اور بندگی نہیں بھی بنا سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف قصد قربت۔ عبادت کے لیے صرف نماز ضروری نہیں ہے، صرف روزہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل
کہ جس میں قصد قربت پائی جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہو سکتا ہے، یہ دوستوں کے ساتھ اچھی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، یہ گھر میں اچھی طریقے سے کلام کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، نہ جانے کتنے حج کرائے، اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہ ہو، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بولنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا اچھا طریقہ نہ ہو، تو ذرا انسان تصور کرے کیا یہ ساری عبادت اللہ اس کی قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ عبادت کو سب سے زیادہ سب سے پہلے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے عبادت میں ہم سے چاہا کیا ہے۔ اور کل کی مجلس میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اللہ نے ہم سے کثرت نہیں مانگی ہے بلکہ خلوص مانگا ہے۔ خلوص چاہا ہے اللہ نے ہم سے۔ کیا کہا ہے کہ عبادت میں اپنے خالص پناہ لاؤ۔ خالص پناہ ہر چیز کو تقویت بخشتا ہے، خالص چیز ہر چیز کو مضبوط بناتی ہے۔ آج کل ہمارا جسم کیوں کمزور ہے؟ آج کل کے اس ماحول میں اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ خالص نہیں ہے۔ جب خالص چیز نہ کھانے کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے عبادت خالص نہ ہونے کی وجہ سے ہماری روح بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بلند آواز۔ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا کہ جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کو عبادت کرتے کرتے یہ پتا چلا کہ اس کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کے علاقے میں درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہ عابد غصے میں آیا کہ میں شرک نہیں ہونے دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد نعرہ حیدری، حیدری، بہت بلند نعرہ صلوات۔ یہ تو سارے مسئلے ہوتے رہیں گے، اس کو چھوڑیے، یہ تو اس کی عادت ہو گئی کہ سمجھانے سے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عابد اس نے جیسے ہی سنا کہ اس کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک درخت کی عبادت کرنے لگے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھائی اور اٹھا کر کے چلنے لگا۔ اس نے کیا سوچا کہ آج جا کر کے اس درخت کو کاٹ دیں گے، اس درخت کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ درخت انسان کو توحید سے روک رہا ہے۔ عابد چلا، ابھی کچھ دور پہنچا تھا کہ اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان ایک ضعیف شخص کی شکل میں آیا اور اس سے کہنے لگا۔ اور ایک چیز عزیزوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شیطان جو ہے کبھی اپنی اصل صورت میں نہیں آتا بلکہ اپنی صورت بدل بدل کے آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں باہر آیا ہوا ہے۔ یہ ایک طریقے کا شیطان ہے۔ شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ انسان کو قصد قربت سے دور کرنا، کیونکہ جب انسان کا ذہن ایک جگہ سے ہٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا قصد قربت چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وہ عابد کلہاڑی لے کر کے چلا، یہ قصد کر کے چلا کہ آج اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ یہ درخت توحید سے روک رہا ہے، یہ درخت اللہ تک انسان کو پہنچانے میں مانع ہو رہا ہے۔ ابھی وہ عابد کچھ دور پہنچا تھا کہ اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان ایک شکل میں آیا، اب دونوں میں بات ہونا شروع ہوئی۔
शैतान आबिद से पूछता है कहाँ जा रहे हो? तो आबिद कहता है कि फला मकाम पे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने दरख्त की इबादत करना शुरू कर दी है, मैं जा रहा हूँ उस दरख्त को काटने। अभी बात करते करते दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तो इस आबिद ने शैतान को क्या किया? झगड़े में पछाड़ दिया। आबिद फातेह बन गया। अब आबिद फिर जाने लगा। तो फिर शैतान ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो आबिद कहता है कि अब तो मैं जीत गया, अब मैं दरख्त काटने जा रहा हूँ। तो शैतान कहता है कि यहाँ पे हम एक मुआहिदा कर लेते हैं कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, तुम उन पैसों के जरिए से क्या करना? गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। शैतान ने ये मुआहिदा हो गया, ये आबिद चला गया। अब ये रोज सुबह उठता था, इसके नीचे पैसे आते थे। ये पैसों से आप मदद करता हो या ना करता हो वो एक अलग मसला है। जब तक पैसे आते रहे तब तक आबिद कभी भी उठ करके उस दरख्त के पास नहीं गया। अब जब पैसा आना बंद हो गया तो फिर आबिद ने क्या किया? कुल्हाड़ी को उठाया, फिर चला काटने के लिए। फिर शैतान में और आबिद में दोनों में झगड़ा हुआ। अब जो झगड़ा हुआ, अब शैतान फातेह बना, अब शैतान जीत गया। फिर आबिद ने उससे पूछा कि बताओ पहले ऐसा क्या हुआ कि तुम हार गए और अब ऐसा क्या हुआ कि तुम जीत गए? क्योंकि वही दांव पेच थे, वही तरीका था कि जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, वही तरीका मैंने इस बार भी इस्तेमाल किया, लेकिन वही तरीका उस वक्त कारगर हो गया, लेकिन वही तरीका इस वक्त कारगर ना हो सका। आखिर वजह क्या है? तो वो शैतान कहता है कि उस वक्त तुम जो घर से निकले थे ये सोच करके निकले थे कि मैं इस पेड़ को अल्लाह के लिए काट दूंगा। क्या करूंगा? खुदा के लिए काट दूंगा। लेकिन अब जो तुम निकले हो वो इस वजह से निकले हो कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। यानी जब तक इंसान की जिंदगी में खुदा रहता है, जब तक इंसान की खुदा जिंदगी में है खुदा, तब तक इंसान की जिंदगी में मुश्किलात जितनी भी हो उसको मुश्किलात नहीं लगती। लेकिन जब यही खुदा इंसान की जिंदगी से चला जाता है तब जाकर के इंसान ऐसे मार्के पर खड़ा हो जाता है कि अब उसको चारों तरफ से कहीं भी कोई चारा नजर नहीं आता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद तो सलवात पढ़े मोहम्मद नाराए हैदरी, आवाज बुलंद नाराए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यही हमारी जिंदगी में है। जब तक हमारी जिंदगी में क़स्द क़ुर्बत रहता है तब तक इबादत रहती है, और जब हमारी जिंदगी से खुदा चला जाता है फिर वो इबादत नहीं है, फिर वो आदत बन जाती है। और इमामों ने कहा है कि इबादत को आदत मत बनाओ, बल्कि खुद क़स्द क़ुर्बत ही रहने दो। आप इमामों की ज़िंदगी में देखिएगा, अगर अल्लाह के लिए वो रात भर इबादत कर रहे हैं, लेकिन क़स्द क़ुर्बत ये है कि आज वो सोएं तो फिर इमाम सो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये रूटीन नहीं है, वो हर अमल को इबादत के तरीके से कर रहे हैं। अगर मुतालिबा ये है कि अली जंग में तलवार चलाएं तो अली जंग में तलवार चलाएंगे, लेकिन अगर मुतालिबा ये है कि अली तलवार को रोके रहें और गले में आकर के रस्सी जालिम डाल दें तो अब अली तलवार नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये इबादत का तकाजा है। यहाँ पर खुदा तलब क्या कर रहा है? और यही चीज हर मार्के पर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमें समझाते रहे कि इबादत सिर्फ क़स्द क़ुर्बत के लिए करो। हमारे यहाँ मसलन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब कुछ जो ज़्यादा नमाजी होते हैं कि मसलन 2 रकत नमाज अगर कसर की है तो कहते फिरते हैं कि कसर 2 रकत नमाजों में मज़ा नहीं आता। ये हमारे यहाँ बहुत से इस तरीके के भी इबादत गुजार हैं। नमाज मज़े के लिए नहीं होती,
بلکہ نماز قصد قربت ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ اور اسی طریقے سے یہ فرش ازا بھی ہے۔ فرش ازا کیا ہے؟ قصد قربت، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ، وہ راستہ کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور سب سے تیز جو اللہ تک انسان کو پہنچاتا ہے اس ہستی کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیونکہ شاید کل کی یا پرسوں کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ امام سے سوال ہوا کہ آپ سب سفینہ نجات ہیں، آپ سب ہدایت کا چراغ ہیں، تو پھر یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول نے کیوں کہا؟ تو پھر امام نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفینہ ہے وہ تیز ہے اور وسیع ہے۔ ایک رات میں حر کو بدل دیا۔ ہمارے یہاں نہ جانے کتنے حر ہیں کہ جو بدلنے کے لیے تیار ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا نام ہی ہے انسان کو بدلنے کے لیے، ان کا ذکر ہی ہے انسان کو تبدیل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں نہ جانے کتنے زمانوں سے یہ عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے، جب تک ہم عزاداری کو عبادت کی طریقے سے انجام دیں گے، جب تک ہم عزاداری کو عبادت سمجھیں گے، تب جا کر کے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ لیکن جب یہ عادت بن جائے گی تو پھر یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہم سے عبادت چاہی ہے، عادت نہیں چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد محمد۔ کوئی بھی عبادت ہو اس کو قصد قربت کے لیے کرے، اس کو عادت سمجھ کے مت کریں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا نماز افضل یا حسین افضل، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے اور حسین ہے۔ جو حسین ہے وہی نماز ہے، اور جو نماز ہے وہی حسین ہے۔ کیونکہ آپ اس منظر کو دیکھیں کہ رسول کی پشت کے اوپر امام حسین علیہ السلام سوار ہیں۔ اگر یہاں پر رسول اٹھ جاتے تو اس سے یہ پتا چلتا کہ شاید نماز افضل تھی اس لیے رسول اٹھے، لیکن رسول کا نہ اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ حسین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر نماز کی عظمت کو سمجھیے، آئیں امام حسین علیہ السلام کے جسموں پر تیر ہیں، اور تیروں کا عالم یہ ہے کہ تیر جسم میں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی ساری طاقت کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر سختی سے ٹیکا، اور ٹیکنے کے بعد جو تیر امام کو نماز میں سجدہ کرنے سے مانے کر رہے تھے، امام نے ساری طاقت کو جمع کر کے اپنے بدن پر زور دے کر کے اپنے تیروں کو آر پار کیا، اور کر کے یہ بتایا کہ حسین چاہے گلا کٹ جائے لیکن حسین نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد۔ اور انسان کی تو ابتدا ہی نماز سے ہے، انسان کی تو ابتدا ہی اذان سے ہے، اور انسان کا اختتام کس سے ہے؟ مجلس سے۔ اذان مجلس، اور انہی دونوں کے درمیان میں دین ہے کہ جو انسان کو سمجھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں، اذان خانے میں آتے ہیں، مسجد میں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں جا کر کے امام حسین علیہ السلام کی جیت کا اعلان کرتے ہیں، اور فرش عزا بچھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ فرش عزا بچھا کر کے یزید کی ہار کا اعلان کرتے ہیں۔ مسجد مجلس، یعنی ایک جیت کا اعلان اور دوسرا یزید کی ہار کا اعلان۔
اور وہ ماتم کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جو نماز کے بعد کیا جاتا ہے، اور وہ نماز کتنی حسین ہوتی ہے کہ جو ماتم کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد۔ انسان بس اس حسن کو سمجھ جائے تو پھر اس کے سمجھ میں عبادت آ جائے گی۔ عبادت نام اپنے جسم کو سختی دینے کا نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے خدا تک پہنچنے کا، قصد قربت حاصل کرنے کا۔ اب یہ قصد قربت کسی بھی چیز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قصد قربت کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام نمونہ عمل ہیں، کہ جنہوں نے عمل کر کے بتایا کہ دیکھو عبادت کیا ہے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ رسول کے پاس تشریف لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ رسول کہتے ہیں کہ اے سلمان، اس فقیر کو میری بیٹی کے در پر پہنچا دو۔ جناب سلمان نے اس فقیر کو لیا اور لینے کے بعد جناب سیدہ کے در پر آ کر کے اس کو پہنچا دیا۔ اب اس نے جناب سیدہ سے دستے سوال بڑھایا۔ جناب سیدہ نے اپنا ہار نکالا اور نکالنے کے بعد اس فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر کچھ دور ابھی چلا گیا۔ عزیزوں، ایک حدیث آپ کی خدمت میں رسول کی عرض کرتا چلوں کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں ان المسکین رسول اللہ فقط منعہ منع اللہ فقط اعطاہ اعطا اللہ۔ فقیر جو ہوتا ہے، مسکین جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ جس نے اس کو عطا کیا اس نے اللہ کو عطا کیا، اور جس نے اس کو منع کیا اس نے اللہ کو منع کیا۔ اور امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز پہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ میں جس عمل کو کر کے خوش ہوتا ہوں، وہ میرا عمل یہ ہے کہ جب میں کوئی اپنے فقیر، اپنے در پر آنے والے فقیر کو اپنے مال میں سے کچھ عطا کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ کیوں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ مال سب سے تیزی تک اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو مال سب سے جلدی خدا تک پہنچتا ہے وہ فقیر کو عطا کیا ہوا۔ جناب سیدہ نے فقیر کو ہار دیا۔ ابھی وہ فقیر کچھ دور ہار لے کر کے چلا تھا کہ جناب سلمان پھر اس کو راستے میں ملے، اور ملنے کے بعد پوچھا کہ تمہیں جناب سیدہ نے کیا عطا کیا؟ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے ہار دیا ہے۔ تو پھر جناب سلمان کہتے ہیں کہ فقیر ذرا یہ بتاؤ کیا تم یہ ہار مجھے دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری کچھ ضروریات ہیں، اگر تم میری ضروریات کو پورا کر دو گے تو میں یہ ہار تمہیں دے دوں گا۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تم کھانا کھلا دو۔ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے کپڑا دے دو۔ مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے کچھ زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں تم مجھے عطا کر دو گے تو میں تمہیں یہ ہار دے دوں گا۔ جناب سلمان نے اس کو لیا، اور لینے کے بعد اس فقیر کو جو ساری ضروریات تھی، ضروریات کی ساری چیزیں اس فقیر کو عطا کی۔ جناب سلمان اس ہار کو لے کر کے اپنے گھر میں آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے اس ہار کو پھر تحفے کی شکل میں بنایا، اور بنانے کے بعد اپنے غلام کو دیا۔ دینے کے بعد کہا کہ اس ہار کو لے جا، اور لے جانے کے بعد رسول کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر یہ رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ غلام جناب سلمان کا ہار لے کر کے چلا۔ چلنے کے بعد اس نے وہ ہار رسول کی آغوش میں رکھا، رسول کے عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد وہ شخص آزاد ہو گیا۔
اب عزیزوں ذرا تصور کیجئے کہ عبادت کا کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام انسان کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں عبادت بھی ہو رہی ہے اور اس عبادت کی وجہ سے کتنے عمل ہو رہے ہیں. ایک بھوکے کو کھانا مل گیا, ایک جس کے پاس سواری نہیں تھی اس کو سواری مل گئی, اور وہ شخص کے جس کے پاس کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے مل گئے, اور اس ہار کی وجہ سے ایک شخص کے جو غلام تھا وہ آزاد ہو گیا. یعنی ایک عمل کتنے نتیجے نکال کر کے دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. السلام ہمیں ہر طریقے سے عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے کاندھوں پر تکیہ کیے ہوئے ہاتھوں میں بیلچا لے کر کے کڑی دھوپ کے عالم میں کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کام کرنے کے لیے. ایک شخص نے تانے کی شکل میں کہا کہ اتنے کڑی دھوپ میں امام لالچ کی غرض سے جا رہے ہیں. امام نے اس وقت ایک حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کو کمانے کے لیے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ مر بھی جائے تو یہ موت شہادت ہے. یعنی عبادت کا طریقہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کس جہت سے کس صنف سے ہمیں عبادت سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے عبادت کی جا سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور جب کبھی بھی عبادت کا ذکر ہوگا تو امام سجاد علیہ السلام کے بغیر عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کہ جن کے لیے روایات میں آیا ہے کہ آپ کا ایک باغ تھا کہ اس باغ میں جتنے بھی درخت تھے آپ نے ہر درخت کے نیچے نماز پڑھی. عبادت کا صرف یہی طریقہ نہیں تھا کہ امام سجاد نماز پڑھتے ہوں. اتنی سختیاں اتنی مصیبتوں کے بعد بھی امام سجاد علیہ السلام اپنے پیٹھ پر گٹھر رکھ کر کے روٹیوں کا غریبوں میں مسکینوں میں محتاجوں میں جا کر کے بانٹا کرتے تھے. اور دنیا والوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خلق خدا کی خدمت کرنا کتنا عظیم ثواب رکھتا ہے. کہ یعنی جس عمل کو امام کر رہے ہیں جبکہ امام اپنے غلاموں سے کہہ سکتے ہیں کہ تم جا کر کے یہ کام کرو, لیکن اگر پھر بھی امام اپنے غلاموں سے نہ کہہ کر کے خود جا رہے ہوں تو اس عمل کی عظمت کو سمجھیں کہ وہ عمل کتنا عظیم ہے. امام سجاد علیہ السلام ہر طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کیسی کرنا چاہیے, عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے. عبادت یعنی صرف نماز روزہ یہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام کہ جس میں قصد قربت ہو وہ عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد عبادت بندگی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان کے عمل کو دیکھ کر کے بندگی کا مطلب سمجھیں. بس عزیزوں میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا اور ہم اور آپ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان کا تابوت اٹھانے کے لیے اس جگہ پر آئے. کون سجاد؟ وہ سجاد کہ جس کی جوانی شام آ گئی. وہ سجاد کہ جو شام کی گلیوں میں ضعیف ہو گیا. 24 سال کا سن ہے لیکن عالم یہ ہے کہ مصیبتوں کی وجہ سے امام سجاد کے بال سفید تھے. امام سجاد کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مصیبت نے مجھے رلایا ہے نا وہ میری بہن سکینہ کے مظالم نے مجھے رلایا. 4 سال کی میری بہن کے اوپر ظالموں نے عجب عجب طریقے کے ظلم کیے ہیں.
امام سجاد کہتے ہیں کہ جب سارے اہل حرم کو قید کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفے سے شام لے جایا گیا، ساری بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا. جب میری بہن کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا تو عالم یہ تھا کہ میری بہن کئی بار اونٹ سے نیچے گری. پھر امام سجاد کہتے ہیں کہ پھر شمر نے آ کر کے عجب کام کیا کہ میرا دل تڑپ گیا. پھر شمر نے ایک اپنے غلام کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اب اگر یہ بی بی اونٹ سے گرے تو اس کو اونٹ پر مت بٹھانا، بلکہ اب کی اس کو اونٹ کی پشت کے اوپر باندھ دینا. عزیزوں روایت کہتی ہے کہ اب جب جناب سکینہ اونٹ سے گری تو عالم یہ ہے کہ اب جناب سکینہ کو شمر کے غلام نے اونٹ کی پشت کے اوپر اس طریقے سے باندھا کہ جناب سکینہ کے سینے سے خون جاری ہونے لگا. پھر امام سجاد کہتے ہیں کہ میری بہن مجھ سے شام کے زندان میں ایک سوال کیا کرتی تھی. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ ہم جس قید خانے میں قید تھے اس قید خانے کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی. جب کبھی بھی کوئی پرندہ ادھر سے گزرتا تھا تو جناب سکینہ اپنے بھیا سے پوچھتی تھی کہ اے بھیا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. تو امام سجاد اپنی بہن سے کہتے تھے اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. جناب سکینہ اپنے بھیا سے ایک جملہ کہتی تھی کہ اے بھیا یہ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا. سکینہ اسی حسرت میں شام میں مر گئی لیکن سکینہ کو وطن جانا نصیب نہ ہوا. جب رہائی مل گئی امام سجاد اپنی بہن کی قبر کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے سکینہ اٹھو چلو مدینے چلے، سکینہ رہائی مل گئی. عزاداروں خدا آپ کو کوئی وقت دے. اس امام کا غم منانے کے لیے ہم آپ یہاں پر آئے ہیں کہ جو 40 برس زندہ رہا تو اپنے بابا کو روتا رہا. روایت کہتی ہے کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا، امام اس دنیا سے چلے گئے، تو آل محمد کے گھر میں یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو بڑی شان سے اٹھا، کہ جس میں کافی لوگ آ کر کے شامل ہوئے. لیکن ذرا عزیز و تصور کیجئے گا کہ جب یہ منظر امام کی آنکھوں کے سامنے آیا ہوگا تو امام کو 11 محرم یاد آ گئی ہوگی اور امام کا دل تڑپ رہا ہوگا. ایک جملہ کہتے ہوں گے کہ ہائے جس کا جوان بیٹا ہو اور اس کے باپ کا لاشا جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہے. یہی وجہ تھی نا کہ جب جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کی طرف نظر کری تو ایک جملہ کہا اے بیٹا سید سجاد کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو امام سجاد نے کہا اے بھوپی اماں ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا لیکن میرا بابا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی لاشے کو دفن کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہے. عجب نہیں کہ جناب زینب نے کہا ہو اے بیٹا سید سجاد پریشان مت ہونا، ایک دن آئے گا کہ جب تمہارے بابا کا عالیشان روضہ تعمیر ہوگا، زائرین زیارت کے لیے. ہمارے سارے